لاہور شہر سے تقریباً 40 کلومیٹر اور شہر شیخوپورہ سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مغرب میں ہرن مینار ایک سرسبز و شاداب جنگل میں شکارگاہ کی عمارت ہے۔ یہ عمارت شہنشاہ جہانگیر کے حکم پر 1606 میں تعمیر کی گئی۔ شیخوپورہ جہانگیر کی پسندیدہ شکارگاہوں میں سے ایک تھا۔ یہاں شہنشاہ جہانگیر جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا۔ اس شہر کو پہلے جہانگیر پورہ کہا جاتا تھا۔ اس شہر کو شہنشاہ جہانگیر نے آباد کیا، اس لیے اس کو شیخوپورہ کہا جاتا ہے، یعنی جہانگیر کا شہر۔ شیخوپورہ کا اصل میں نام ہی جہانگیر کے نام پہ تھا، چونکہ یہ شہر جہانگیر نے آباد کروایا تھا اور اس کو جہانگیر پورہ کہتے تھے۔ بعد میں چونکہ اکبر جہانگیر کو شیخو بابا کے نام سے یاد کرتا تھا اور اس کو بلاتا تھا، تو اس لیے اس کا نام شیخوپورہ پڑ گیا۔ اس علاقے میں گھنے جنگلات پائے جاتے تھے، جہاں جنگلی جانوروں کی کثرت تھی۔ شیخوپورہ کے جنگلات جہانگیر کی پسندیدہ جگہوں میں سے ایک تھے۔ جنگلی جانوروں میں ہرن کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ جہانگیر کے عہد میں 1605 سے 1627 تک شیخوپورہ کو شاہی شکارگاہ کی حیثیت حاصل رہی اور اسی لیے اس نے یہاں پر ایک عظیم مغل عمارت ہرن مینار تعمیر کروایا۔ اس کو ہرن مینار اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہانگیر نے ایک ہرن پکڑا تھا۔ 1 ماہ کے عرصہ تک اس ہرن نے جنگلی عادات و خصائل کو چھوڑ کر پالتو جانوروں کی سی خصوصیات اختیار کر لیں اور جلد ہی شاہی ہرنوں کا سردار بن گیا۔ اس ہرن کو جہانگیر منس راج کے نام سے پکارتا تھا۔ اس بات کا ذکر اس نے اپنی کتاب تسکے جہانگیری میں بھی کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جہانگیر نے اپنی تسکے جہانگیری میں بھی لکھا ہے کہ اس کے حکم سے ایک بہت بڑا تالاب اور ایک مینار تعمیر کیا گیا، جہاں وہ اکثر شکار کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس ہرن مینار کے اور ٹینک کے لیے جو اس نے تعمیر کروایا، اس میں اپنے ایک پالتو ہرن کو، جس کا نام منس راج لکھتا ہے، وہ اس کی یاد میں تعمیر کروایا تھا۔ کہتے ہیں کہ دوران شکار جہانگیر کا اپنا تیر جو ہے وہ اس کے ہرن کو لگا اور وہ وہاں فوت ہو گیا، تو وہ مر گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کی یاد میں اس نے یہ مینار تعمیر کروایا۔ اپنے پالتو اور پسندیدہ ہرن کے مرنے کے بعد اس نے یہ ہرن مینار بنانے کا حکم دیا۔ ہرن مینار کے نام سے ایک اور مینار فتح پور سیکری میں ہے، اس کی تعمیر بھی جہانگیر کے حکم سے کی گئی تھی۔ اسی طرح کا ایک باغ جو ہے وہ مینار جو انڈیا میں بھی ہے، اور اس کے ساتھ بھی سیم اسی طرح کی کہانی بیان کی جاتی ہے کہ یہ جہانگیر کے ہرن کا تھا۔ تو اکبر اور جہانگیر نے اپنا اس کے جہانگیری میں صرف اتنا لکھا ہے کہ اس کے حکم سے ایک مینار اور ایک تالاب تعمیر کیا گیا۔ بعد کے مورخین نے اس کو شکارگاہ قرار دیا، اور یہ ساری کہانی جو ہے وہ بعد کے مورخین نے لکھی ہے۔ ہرن مینار اپنے فن تعمیر کے اعتبار سے پاکستان میں موجود مغلیہ عمارات میں ایک بہت ہی خوبصورت عمارت ہے۔ ہرن مینار مغل فن تعمیر کے حسن ذوق کی زندہ مثال ہے۔ ہرن مینار کے ارد گرد کا جنگل جہانگیر کی پسندیدہ جگہوں میں سے ایک تھا۔
اس کے زمینی خدوخال اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ جہانگیر پورا جو ایک شہر آباد ہوا تھا اس کے قریب یہ ایسی جگہ تھی جہاں کافی شکار میسر تھا، اور یہ ایک بہت فلیٹ اور بڑا خوبصورت جنگل تھا اس وقت۔ تو یہاں سے دریائے راوی کا پانی وہ اس تالاب میں لے آئے تھے اور بڑی آسانی سے اس کو بھر کے اور جانوروں کو اکٹھا کیا جاتا تھا، اور یہ ان کے گزرگاہ پہ تھا جو اس طرف جاتے تھے نارتھ کی طرف، تو اس میں یہ گزرگاہ پہ آتا ہے، تو اس لیے انہوں نے یہاں وہ اپنا شکارگاہ بنائی۔ ہرن مینار 17ویں صدی عیسوی میں تعمیر کی جانے والی ایک خوبصورت اور تاریخی سیرگاہ ہے۔ ہرن مینار اور اس کے ارد گرد کے جنگلات کا کل رقبہ 25 ایکڑ ہے۔ اس رقبے میں مینار، تالاب اور بارادری کی عمارات شامل ہیں۔ مغربی جانب مینار اور مشرق میں تالاب اور بارادری ہیں۔ مینار اور تالاب کے درمیان 275 فٹ کا فاصلہ ہے۔ سولہ سو 7 میں جہانگیر نے اس مینار کی تعمیر کی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ تعمیر کے وقت اس مینار کی اونچائی تقریباً 110 فٹ کے قریب تھی، مگر کسی حادثے کے باعث اس کا سب سے اوپر والا حصہ منہدم ہو گیا، اور اب موجودہ حالت میں اس کی اونچائی 95 فٹ 4 انچ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کا اوپر کا ایک حصہ گر گیا تھا، تو میں بھی 15 فٹ کا آپ اس کے اوپر اور لگا لیں، تو جو کہ اس کی ایک چھتری ہوگی، یا جو ہم کپولا جس کو ہم کہتے ہیں اوپر اس کا ایک ٹاور کا ہوتا ہے، وہ ہونا چاہیے۔ لیکن کسی نے اس کو مکمل یا اوپر کی منزل کو ابھی تک ریکارڈ نہیں کیا، دیکھا نہیں کہ وہ کیسا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس مینار کے نیچے بنیادوں میں جہانگیر کے ہرن منسراج کی قبر موجود ہے، مگر اس کے بارے میں واضح شواہد اور معلومات موجود نہیں۔ 1959 میں ہونے والی کھدائی کے دوران سنگ سرخ کا بنا ہوا ہرن کے سر کا مجسمہ برآمد ہوا تھا۔ سب جو ہسٹری میں ملتا ہے تو وہ یہی ہے کہ انہوں نے ایک مینار بادشاہ کے حکم سے تعمیر ہوا تھا، تو ڈیفینیٹلی یہ ہرن کے بعد ہی ہوگا۔ پھر یہاں سے ہمیں اس مینار کی مرمت کے دوران پتھر کا ایک ہرن کا چہرے بنا ہوا ملا ہے، تو وہ سب لوگ اسے یہی کہتے ہیں کہ اس ہرن کا تھا چہرہ جو اس کی شبیہ انہوں نے بنائی تھی، یا اس کا وہ بت بنایا تھا اس ہرن کا۔ تو یہ ہے اس کا ایک بت بھی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے جو ہرن کا چہرہ ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو ہرن مینار اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے ملتی ہیں۔ مینار کے نیچے اس کی قبر نہیں ہے، یہ ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے جہاں جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ قبر ہے، تو یہ کوئی اس کا کوئی اتنا اتھینٹک وہ نہیں ہے، یہ لوگوں کی باتیں سنی سنائی جو کہ وہ آ رہی ہیں یہاں اب تک، سینہ گزٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ وہ ہے۔ مینار کی تعمیر مضبوط اینٹوں سے کی گئی ہے اور اس پر چونے کا پلسٹر کیا گیا ہے۔ مینار کے چاروں اطراف چھوٹے چھوٹے چوکور سوراخ بنائے گئے ہیں جن کی تعداد 210 ہے۔ اس مینار کے نچلے حصے کا قطر 33 فٹ
اور اوپر سے 23 فٹ ہے۔ مینار کے اوپر کوئی گنبد نہیں ہے۔ مینار کے اوپر تک پہنچنے کے لیے 108 سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ مینار پر 11 محرابیں بنائی گئی ہیں جو کہ مینار کے اندر روشنی اور ہوا فراہم کرتی ہیں۔ مینار کے اوپر سے تالاب اور بارادری کا بہت ہی خوبصورت نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ 1620 میں جہانگیر نے اس مینار کے ارد گرد کے علاقے کو ایک خوبصورت شاہی سیرگاہ میں بدلنے کے لیے ایک بڑا تالاب اور اس کے درمیان ایک بارادری تعمیر کروائی۔ یہ تالاب اور بارادری مینار کی تعمیر کے تقریباً 13 سال بعد ارادت خان نے جہانگیر کے حکم پر تعمیر کی۔ بعد میں مغل شہنشاہ شاہجہاں کے حکم پر ان عمارات میں اہم تبدیلیاں کی گئیں، جن پر اس وقت 80 لاکھ روپے کی لاگت آئی۔ مینار سے مشرقی جانب بارادری تک پہنچنے کے لیے ایک صدر دروازہ ہے۔ اس کے دونوں اطراف محرابی راستے ہیں جو کہ نیچے تالاب کی جانب جاتے ہیں۔ مغل عمارتوں میں تالاب، حوض اور فوارے بنانا ان کے فن تعمیر کا لازمی حصہ تھا، تو یہاں پر بھی اسی روایت کو قائم رکھا گیا ہے اور ایک وسیع و عریض تالاب بنایا جو کہ مستطیل بناوٹ کا ہے۔ تالاب لمبائی میں 859 فٹ اور 6 انچ اور 752 فٹ چوڑائی میں ہے۔ تالاب کو 7 سطحوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تالاب کے چاروں اطراف ڈھلوانے ہیں، جس کو بنانے کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنگلی جانور نیچے تالاب تک بآسانی جا کر پانی پی سکیں۔ اس میں 2 جگہ پہ ریمپ بنائے گئے ہیں جہاں سے آدمی تالاب کے پانی تک آسانی سے جا سکتا ہے، اور انہی ریمپس پہ جانور آتے تھے اور وہ پانی پیتے تھے اس تالاب سے، اور وہاں پھر وہ شکار کرتے تھے۔ اسی طرح اس کے تالاب کے بالکل درمیان میں ایک بارادری بھی تعمیر کی گئی ہے۔ مغل دور میں ایک نہر کے ذریعے پانی تالاب تک لایا جاتا تھا۔ تالاب کے چاروں کونوں پر چھوٹی سی چوکور عمارتیں ہیں۔ اس عمارت سے سیڑھیاں نیچے تالاب کی جانب جاتی ہیں۔ تالاب کے درمیان میں ایک ہشت پہلو بارادری ہے۔ اس بارادری تک پہنچنے کے لیے ایک راہداری بنائی گئی ہے جو لمبائی میں 308 فٹ 8 انچ اور چوڑائی میں 10 فٹ 6 انچ ہے۔ یہ راہداری تالاب میں بنائی گئی ہے۔ تالاب کے بیچ اس راہداری میں 21 محرابی گزرگاہیں ہیں۔ تالاب کے درمیان میں یہ بارادری ایک بڑے ہشت پہلو پلیٹ فارم پر بنائی گئی ہے۔ اس بارادری کو دولت خانہ بھی کہا جاتا ہے۔ ٹینک اور بارادری جو ہے یہ مغلیہ دور کی فن تعمیر کا ایک حصہ تھا۔ 21 آرچز پر مشتمل ایک روش بنائی گئی اور اس کے درمیان میں ایک ہشت پہلو بارادری بنائی گئی جو 3 منزلہ تھی۔ تو اس میں بادشاہ اور اس کے جو لوگ تھے جب وہ شکار سے تھک جاتے تھے یا جو اس میں، تو وہ یہاں آرام کرتے تھے، تو انہوں نے اپنی آرام کے لیے اور وہ وقت گزارنے کے لیے، شکار کے انتظار میں بیٹھنے کے لیے یہ بارادری بنائی تھی۔ یہ بارادری 1620 میں جہانگیر کے حکم پر تعمیر کی گئی، مگر بعد میں شاہجہاں نے اس میں کچھ تبدیلیاں کروائیں۔ یہ شکارگاہ بھی جہانگیر کی طرح شاہجہاں کی پسندیدہ جگہوں میں سے ایک تھی اور وہ یہاں اکثر آیا کرتا تھا۔
یہ 8 پہلو بارادری 3 منزلہ اونچی ہے۔ اس کی پہلی منزل پر 8 درے تالاب کی جانب کھلتے ہیں۔ پہلی منزل پر درمیان میں بڑا کمرہ اور اطراف میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے ہیں، جبکہ اس بارادری کی دوسری منزل کھلی اور ہوادار ہے۔ اس کے درمیان میں ایک کمرہ اور سامنے برآمدہ ہے۔ برآمدے میں بیرونی جانب چاروں اطراف محرابیں بنائی گئی ہیں، جن کی تعداد 24 ہے۔ اس کے اوپر تیسری منزل ہے، جس میں ایک ایوان ہے۔ ایوان کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے۔ اس ایوان کے بھی 8 محرابی درے بنائے گئے ہیں۔ اس عمارت پر خوبصورت کام کیا گیا تھا، مگر وہ اب کافی حد تک ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ عمارت آج بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ قائم ہے۔ بارادری کے باہر دیواروں پر محرابی طرز کے ڈیزائن بنائے گئے ہیں۔ یہ تفریح گاہ اپنی خوبصورتی اور تاریخی اہمیت کے پیش نظر ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ شہر کے شور شرابے سے دور یہ ایک پرسکون مقام ہے۔ اس عمارت کی حفاظت و نگہداشت کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے، تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس تاریخی مقام کو دیکھ سکیں۔